أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اولم یسیروا کیا نہیں وہ چلے پھرے فی الارض زمین میں فینظروا بس وہ دیکھیں کیفا کیسا کانا ہوا عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا کانوا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کانوا ہم اشد وہ زیادہ سخت تھے وہ لوگ زیادہ سخت تھے منہم ان سے بھی قوتاً طاقت کے اعتبار سے و آثاراً اور یادگاروں کے اعتبار سے فی الارض زمین میں فآخذہم اللہ پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب وما کان لہم من اللہ من واق اور نہیں ہے کوئی بھی اللہ سے من واقن بچانے والا۔ دیکھو انسان کے لیے نصیحت حاصل کرنا دوسروں سے یہ بہت ضروری ہوتا ہے زندگی میں۔ ہر چیز کا خود تجربہ کرنا یہ انسان کی عادت رہی ہے ہمیشہ، یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ جب عبرت کے لیے تجربے کے لیے دوسرے کا تجربہ موجود ہو تو خود اپنا تجربہ اس کے اوپر کرنا، اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا یہ ضروری ہے کیا کہ وہی حالات اپنے ساتھ بھی پیش آئیں؟ کیا ایسا ہونا ضروری ہے؟ کیا ان لوگوں نے جن بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں وہاں ان قوموں کے حالات سنے نہیں ہیں؟ اپنی آنکھوں سے ان کی اجڑی ہوئی بستی دیکھی نہیں ہے؟ جب انہوں نے سنا ہے، حالات جانتے ہیں ان کے کہ کیا ماجرا پیش آیا تھا، کیا حالات پیش آئے تھے ان کے ساتھ، اس کے باوجود عبرت نہیں حاصل کرتے۔ ہوا کیا تھا، ذالک یہ عذاب ان پہ اس وجہ سے آیا بِأَنَّهُمْ بے شک کانت تأتیہم ان کے پاس لاتے رسولم ان کے رسول بالبینات بعد دلائل فکفروا تو انہوں نے کفر کر دیا، بجائے اس کے کہ اقرار کرتے، مانتے، تسلیم کرتے، انہوں نے الٹا انکار کیا۔ فأخذہم اللہ تو پھر اللہ نے ان کی پکڑ کی، انہ قوی بے شک وہ طاقتور قوی ہے، شدید العقابی سخت عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اسی طرح جو قومیں سخت قومیں پچھلی تہذیبوں کے اندر گزری ہیں، ان قوموں میں سے ایک قوم مصر کی مشہور قبطی قوم بھی ہے، جن کی تہذیب تمدن کے نشانات آج بھی موجود ہے، آج تک ان کو کھودا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے آثار قدیمہ کو۔ بہت بڑی تہذیب، تو اللہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کتنی بڑی وہ تہذیب تھی، اس کے ماننے والے میرے پیغمبر موسیٰ کے منکر کافر تھے وہ۔ پھر دیکھو ان کا نتیجہ ہم نے کیا نکالا ہے۔ اس لیے یہ ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو بِآيَاتِنَا اپنی آیات کے ساتھ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور واضح دلیل دے کر بھیجا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ تین قسم کے لوگوں کا نام لیا، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ فرعون کی طرف، تین افراد، دوسرا ہے حامان اور تیسرا قارون۔ فرعون یہ بادشاہ مصر کا، حامان اس کا وزیر، اور قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص جو دولت مند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بنی اسرائیل میں سے شمار نہیں کرتا تھا، بلکہ زیادہ اس کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اپنے جیسے دولت مندوں فرعونیوں کے ساتھ تھا۔
اور وہ انتہائی قسم کا متکبر شخص تھا۔ یعنی کہ آج کا شریف خاندان سے یہ بھی آل فرعون ہی ہے اس زمین کے اوپر۔ اور یہ ایک نیا خبر کیا ہے؟ سابدار کہتا ہے جو اکاؤنٹ کے اندر پیسے پڑے نا بینکوں کے اندر وہ حکومت اٹھا سکتی ہے کسی وقت، وہ بھی مارے ہیں کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ وہ بھی لے مارے سکتی ہیں، ہے۔ ہم اس پر قبضہ کر سکتے ہیں کسی وقت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں تو گھروں قبضہ کرنا چاہیے۔ تو ان تین افراد کی جانب ہم نے بھیجا، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ فقالو، تو ان سب کا جواب تھا، انہوں نے کہا ساحر، جادوگر ہے، کذاب، بہت جھوٹا ہے، بہت جھوٹ بولنے والا ہے، یہ انتہائی جھوٹا قسم کا بندہ ہے۔ نعوذ باللہ، پیغمبر کے بارے میں یہ کہا۔ پیغمبر تو سچا تھا، ان لوگوں نے پھر کیوں کہا جادوگر اور کذاب؟ کیوں کہا؟ اپنے اپنے مفادات کی جنگ میں یہ مفادات ہی ہیں، بادشاہ کا اپنا مفاد ہے، وزیروں کا اپنا مفاد ہے، اور جاگیرداروں کا، اپنا مفاد، سرمایہ داروں کا اپنا مفاد ہے۔ یہ مفادات کی جنگ ہے ساری۔ اگر ماننا ہے تو پھر رکاوٹ کوئی نہیں تھی ان لوگوں کے لیے، مان سکتے تھے، لیکن پھر ذاتی جو مفادات ہیں ان کے اپنے، ان کے اوپر ضرب پڑ جاتی، اس لیے الزام لگا دیا اور پروپیگنڈا کیا، جس طرح کہ آج بھی یہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ جو بھی کوئی بندہ ان فاسقوں، فاجروں، ظالموں کے خلاف اٹھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے ان کے خلاف کہ یہ ملک کو لوٹ گئے، کھا گئے، ہر چیز تباہی مچا دی انہوں نے، جب بھی کوئی اٹھتا ہے ایسی بات کہنے والا کہ فلاں نے کھایا، اس کو پکڑو بھئی، فوج نے کھا لیا، جنرلوں نے کھا لیا، کھا گئے پاکستان کو، تو کہتے اٹھا لو اس بندے کو، اس کے خلاف پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ناجائز مقدمات درج کیے جاتے ہیں اس کے خلاف۔ جو بھی بات لے کے، حق بات لے کے اٹھتا ہے تو ایسے لوگوں کے ذاتی مفادات کے اوپر ضرب پڑتی ہے، پھر یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ فلما جاءہم، پس جب آ گیا ان کے پاس، بالحق کی حق، من عندنا ہماری طرف سے، قالو، انہوں نے کہا، اقتلو، پہلے جو سلسلہ فرعون نے شروع کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر ایک بچے کو قتل کر دیا جاتا اور بچیوں کو زندہ رکھا جاتا، لونڈیاں بنا لیا جاتا ان کو، یہ ایک وقت تک چلتا رہا، لیکن کچھ عرصہ کے لیے یہ بند ہو گیا۔ جس طرح کہ یہی بات ہمیں قرآن مجید کے اسلوب سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد یہ ایک وقت کے لیے منقطع ہو گیا اور رک گیا، تھوڑے سے عرصے کے لیے۔ جب یہ سارا معاملہ پیش آیا، دوبارہ پھر وہی قانون جاری کیا انہوں نے۔ قانون نے کہا، اقتلوا، تم قتل کرو ابناء، بیٹوں کو، الذین، ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، معه، اس کے ساتھ، جو بھی اس پہ ایمان لائے اس کی ساری اولاد کو قتل کر ڈالو، بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو پکڑ لاؤ، ہم اپنے محل کی لونڈیاں بنائیں گے، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں، وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہیں تھی کافروں کی چال الا فی ضلال، مگر ناکام ہی، سراسر ناکام ہوئی، سراسر ناکام۔ ناکام اس کا معنی کیا گیا، ناکام کیسے ہوئی ان کی چال؟ یہ تدبیر جو انہوں نے دوبارہ قانون یہ جاری کیا کہ فرعون کو اور آل فرعون کو اس قانون پہ عمل کرنے کی ہمت نہیں پڑی، اللہ نے مہلت ہی نہیں دی ان کو، اس سے پہلے ہی تباہ کر دیا۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا،
اپنے دربار میں ایک دفعہ ضرونی تم مجھے چھوڑ دو، سارے مجھے چھوڑ دو، تمہیں کون سا پکڑا ہوگا بھی؟ یہ محاورہ ہے، ضرونی مجھے چھوڑ دو۔ فرعون کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، پکڑا ہوا نہیں ہے اس کو۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ تم اپنی بولیاں وہ بند کرو، اپنی آرا اپنے پاس رکھو، میری بات مانو، بس جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں عمل کرنا چاہتا ہوں، میرے اس عمل کے دوران کوئی رکاوٹ نہ پیدا کرے۔ یہ مطلب ہے، یہ محاورہ ہے، ضرونی تم مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، وہ پکار لے ربہ ہوا اپنے رب کو، انی اخافو، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ وہ تبدیل کر دے گا تمہارا دین، او ان یظہرا، یا وہ پھیلا دے گا فی الارض، زمین میں، الفساد، فساد۔ دیکھو دو باتیں ہوں گی، یا تو یہ پکا باغی ہو جائے گا اور مختلف جگہوں میں بغاوتیں ملک کے اندر برپا کرے گا، اور دوسری بات یہ، یا پھر یہ اپنا دین پھیلا دے گا لوگوں کے اندر، اور دونوں باتیں ہی بادشاہت کے اندر نقصان دہ ہیں۔ دین وہ ہونا چاہیے جو بادشاہ کا دین ہے، دین بادشاہ کا ہونا چاہیے، جیسا بادشاہ ہے دین ویسا ہی ہے، جو بادشاہ کا دین ہے وہی رعایا کا دین ہونا چاہیے۔ اگر دین مختلف ہو جائے گا تو بات بگڑ جائے گی۔ اور تاریخ کے اندر میں نے بہت سارے ایسے واقعات پڑھے، بہت سارے واقعات۔ تاریخ فرشتہ، تاریخ کی کتاب ہے محمد قاسم فرشتہ کی، تو اس کے اندر اس نے ہندوستان کی تاریخ میں بہت سارے مسلمان کے جو فرقے ہیں نا، سنی اور شیعہ کے، ان کے اوپر لکھا ہے کہ کسی شہر میں ایک رات پہلے وہ شیعہ حکومت تھی، اور اس دن بادشاہ شیعہ تھا، قانون مذہب شیعہ چل رہا تھا، علم نکالے جاتے تھے، ٹھیک ہے، تعزیے اور مجالس قائم ہوتی، اور اگلے ہی دن بادشاہ بدل گیا، سنی آ گیا، تو 4 خلفاء کے نام کا خطبہ جاری ہو جاتا ہے، 4 خلفاء کے نام۔ یہ جو دیوبند پڑھتے ہیں خطبہ عربی کا، 4 خلفاء کا، یہ ناموں کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ اسی کے مقابلے میں شیعہ پڑھتے ہیں 12 اماموں کے نام کا خطبہ، خطبے میں 12 اماموں کا نام پڑھتے ہیں وہ۔ تو جو سنی ہیں وہ 4 جو خلفاء ہیں راشدین، ان کے نام کا خطبہ پڑھتے ہیں، اور اگر رات کو پھر تختہ بدل گیا، کوئی شیعہ آ گیا، اگلے دن پھر قانون شیعہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تاریخ کے اندر بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل ظاہر ہے کہ جو دین بادشاہ کا ہوتا ہے، بادشاہ نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دین پنپنے پائے، پیدا بھی ہو جائے کہیں۔ سمجھ آئی نا بات؟ تو کیسے ہو سکتا تھا کہ جو انا ربکم الاعلی کہلواتا تھا اپنے آپ کو، وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنے علاوہ کسی اور دین کو قبول کر دیتا؟ دیکھیے دین اسلام کا یہ حسن ہے، دوسرے دینوں کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ آپ عیسائیت دیکھ لیجئے، یہودیت دیکھ لیجئے، جس کا جہاں بس چلتا ہے نا، وہاں رہنے والی دیگر اقوام کو، دیگر مذاہب کو جبراً انہوں نے اپنا مذہب قبول کروایا۔ جتنی عیسائی دنیا ہے آدھی زبردستی بنائی ہوئی ہے۔ یورپ میں سے مسلمانوں کو نکالا، یاد ہے تمہیں؟ یورپ میں سے مسلمانوں کو نکالا کہ نہیں؟ اندلس میں، اسپین میں ہماری حکومت تھی، 800 سال حکومت رہی ہماری۔ سارے مسلمانوں کے علاقے، ارد گرد کے جتنے
اس کے ارد گرد بڑے بڑے شہر ہیں، وہ سارے ایک اسلامی مرکز تھا یورپ کے اندر. یورپ کے اندر جب مسلمان کمزور ہوئے، عیسائی غالب آئے، عیسائیوں نے غلبہ پانے کے بعد یا تو مسلمانوں کو قتل کیا ہے یا پھر جبراً عیسائی بنوایا ہے، جبراً عیسائی بنایا گیا. اور اسپین میں بہت سارے ایسے لوگ رہ گئے تھے جو دوسری سرزمینوں کی طرف ہجرت نہ کر سکے. اسپین کے بالکل سامنے دوسرا بر اعظم افریقہ لگتا ہے، اور افریقہ کا علاقہ مراکش بالکل سامنے ہے، جو بربریوں کی سرزمین ہے، جہاں سے یہ محمد بن یوسف بن تاشفین ہے، یوسف بن تاشفین کی جو سرزمین ہے اسی مراکش کے علاقے کا. تو یا تو مسلمان اس طرف ہجرت کر گئے اور دوسرے علاقوں کے اندر چلے گئے، اور جو وہاں رہ گئے ان کو زبردستی عیسائی بنایا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو. یہ تاریخ ہے. الحمدللہ اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام جب بھی آتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے، کسی سے کوئی زبردستی نہیں کرتا. کہتا ہے تم اپنے اس دائرے کے اندر رہو، اپنے دین مذہب کے اندر تم آزاد ہو. جیسے اپنی روایات پہ عمل کرنا چاہو اپنے اس دائرے کے اندر کر سکتے ہو، ملکی قانون کے تحت رہتے ہوئے. دین آزاد ہے تمہارا، کوئی جبر نہیں کیا جاتا کسی سے. فرعون کہتا ہے اس کو میں قتل کر دوں گا، اس کی آل اولاد کو قتل کر دوں گا، یہی کہا نا، پوری بنی اسرائیل کی قوم مٹا دوں گا، میں نسل مٹا دوں گا. کیوں مٹاؤں گا؟ کیونکہ یہ نیا دین لانا چاہتے ہیں، یہ نئے دین کی اشاعت کر رہے ہیں، یہ فسادی اور باغی ہیں. وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا انی عذت، میں نے پناہ لی بربی، اپنے رب کی، وربکم، اور تمہارے رب کی. میں پناہ میں آ گیا من کل متکبر، ہر متکبر سے، لا یؤمن، جو ایمان نہیں لاتا بیوم الحساب، حساب کے دن پر. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور ایک مومن آدمی نے کہا فرعون کے خاندان میں سے. یہ مکالمہ ہوا فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اس نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ ذکر کیا اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا. تو دربار میں سے سارے درباری بیٹھے ہوئے تھے، دربار لگا ہے. ایک مومن آدمی بولا من آل فرعون، جو آل فرعون میں سے تھا، اور فرعون کو نہیں پتا تھا، یکتم ایمانہ، وہ چھپا رہا تھا اپنا ایمان. وہ آدمی بولا اتقتلون رجلا، کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ بادشاہ تم بتاؤ یہ انصاف کی بات ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میرا رب تمہارا رب ایک اللہ ہے، تو اس سے تمہارے مذہب کو کیا ہو گیا؟ تم بادشاہ جس مذہب پہ عمل کرنا چاہے کرے. کیا ایک ملک کے اندر کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا نہیں رہ سکتا؟ ان کو رہنے دو، اپنی آزادی سے، بنی اسرائیل اپنی آزادی سے رہیں، عبادت کریں جس رب کی چاہتے ہیں. تو یعنی قتل کی تمہارے پاس بنیاد، ٹھوس بنیاد نہیں ہے. اتقتلون، کیا تم قتل کرتے ہو رجلا، ایک آدمی کو، ان یقولا، جو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب بس اللہ ہی ہے. وقد جاءکم، اور وہ صرف یہ کہتا نہیں ہے بلکہ اس نے چیلنج دیا تمہیں، پھر میدان لگا ہے، پھر چیلنج اس نے قبول کیا ہے، میدان کے اندر پھر حق حق ہو گیا ہے اور باطل باطل ہو گیا ہے. وقد جاءکم، اور تمہارے پاس وہ لایا ہے، بالبینات، واضح دلائل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. صرف دعویٰ نہیں ہے، دلائل بھی اس نے دیے ہیں. وَإِن يَكُ كَاذِبًا، دیکھو بھئی دو باتیں، اگر وہ جھوٹا ہے فعلیہ، تو اسی پہ ہے کذبہ، اس کا جھوٹ. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یصبکم، تمہیں پہنچے گا بعض کچھ، الذی بعض یعنی مراد کچھ عذاب، بعض الذی بعض وہ عذاب، الذی یعیدکم جس کا وہ وعدہ کر رہا ہے تم سے کہ اگر نہ مانا تو تمہارے اوپر عذاب آئیں گے.
اگر وہ سچا ہے پھر دیکھ لو، اپنی خیر منا لو، اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ جھوٹا ہے؟ تمہیں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ سچا ہے، دلائل سے ثابت ہو گیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من ہوا اس آدمی کو جو ہو مسرف، حد سے بڑھنے والا، کذاب، بہت بڑا جھوٹا۔ یا قومی، یہ وہ بندہ کہہ رہا تھا جی وہی آدمی کہہ رہا ہے، یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک، تمہاری بادشاہت ہے، الیوم، آج۔ آل فرعون میں سے ہے نا، تو بادشاہ کو مخاطب ہے کہ، اور اپنی دوسرے جو درباری ہیں آل فرعون کے قارون، امان، دیگر، ان سب کو کہہ رہا ہے کہ آج تمہاری بادشاہی ہے، ظاہرین، اس حال میں کہ غالب ہو تم، فی الارض، زمین میں، فمن ینصرنا، کون ہماری مدد کرے گا، من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ ہمارے پاس آ گیا۔ اگر حقیقی رب، جو اصل رب ہے، اس کا عذاب آ گیا تو فرعون تم بھی بتاؤ، تمہیں بھی پتہ ہے کہ تم رب نہیں ہو، تمہیں بھی پتہ ہے، انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے، جتنا مرضی وہ بناوٹ کر لے، تصنع اختیار کر لے، جو مرضی کر لے، بندے کو خود اندر سے گواہی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تمہیں بھی پتہ ہے کہ اگر وہ آ گیا تو پھر کون بچائے گا؟ قال فرعون، فرعون نے کہا، جب دیکھا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، مؤثر ہو رہی ہے، لوگوں پر لوگ سارے سن رہے ہیں نا، خاص درباری سن رہے ہیں، ان پہ بات اثر ہو رہی ہے، اور اس بات کے اثر میں چلے گئے ہیں، اور میرا جو ارادہ قتل ہے، لوگ اس کے حامی نہیں ہیں، لوگ بھی اس کی بات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ تو فرعون بولا، قال فرعون نے کہا، ما اریکم، نہیں میں رائے دیتا تمہیں، الا مگر، ما ارا، جو میں خود رائے رکھتا ہوں، نہیں میں رائے دیتا تمہیں، الا مگر، ما ارا، جو رائے میں خود رکھتا ہوں، یعنی میں صرف ذاتی فائدہ نہیں دیکھ رہا، میں تو ملک و ملت کو دیکھ رہا ہوں کہ پورے ملک کا اور تمہارا فائدہ کس بات کے اندر ہے۔ وما اہدیکم، اور نہیں میں تمہاری رہنمائی کر رہا، الا مگر، سبیل الرشاد، بھلائی کے رستے کی طرف، یہی بھلائی کا رستہ ہے۔ دیکھو، ہم ایک خاندان ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک خاندان ہیں، اور ہم بڑے لوگ ہیں، اگر ہم اس کی بات مان لیتے ہیں تو اسی کا دین غالب ہو جائے گا۔ اگر اس کو خاموشی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، یا خود ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تو نتائج دیکھو پھر کتنے برے نکلتے ہیں۔ تمہارے ہی فائدے کی بات کر رہا ہوں میں، اپنی مرضی نہیں ہے، اپنی رائے تمہارے اوپر نہیں مسلط کر رہا۔ یہ آنے والے دنوں میں تمہارے لیے خطرناک ہو جائے گا، یہ اور اس کا دین، لہذا جو میں کہتا ہوں وہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ وقال الذی، تو فرعون کے اس بات کے جواب میں، قال، بولا، الذی، وہ آدمی، آمنہ، جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، مثل، مانند، یوم الاحزاب، لشکروں کے دن کی مانند، لشکروں کے دن کی مانند، جس طرح اس سے پہلے بڑے بڑے لشکر، قومیں، نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، تو کہیں تمہاری تاریخ بھی قصہ پارینہ نہ بن جائے، صرف تاریخ میں لکھا ہوا ہو کہ فلاں فلاں نام کے بندے تھے، یہ کیا تھا ان لوگوں نے، تاریخ بن جاؤ گی۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، قوم نوح، عاد، ثمود، اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، ان کی حالت کی مانند، مثل کا معنی مانند، دا کا معنی حالت، دأب کا معنی حالت، قوم نوح کی حالت کی مانند، عاد، ثمود کی حالت کی مانند، اور ان لوگوں کی حالت کی مانند جو ان کے بعد آئے، کتنی ہی بستیاں وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اجاڑ دی گئی۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلم کا بندوں پہ۔
وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم انی اخاف علیکم بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر یوم التناد ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے، ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ دن نہ آ جائے جب ایک دوسرے کو تم پکارو اور سننے والا کوئی نہ ہو، اور تم اپنے خداؤں کو پکارو وہ نہ سنیں، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، اور نہ وہ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اسی بات کی وضاحت ہے یوم التناد کی کہ جو ایک دوسرے کو پکارنے کا دن ہے کہ لوگ کافر پکاریں گے، اپنے خداؤں کو پکاریں گے، لیکن اس دن کا پکارنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بعض لوگ حقیقت میں اللہ کو بھی پکاریں گے کہ اب صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے جس نے یہ عذاب بھیجا ہے ہمارے اوپر، تو تم اس دن سے ڈر جاؤ۔ یوم جس دن تولون تم بھاگو گے مدبرین پیٹھ پھیرتے ہوئے، ما لکم نہیں ہوگا تمہارے لیے من اللہ اللہ سے من عاصم کوئی بچانے والا، ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فما لہ تو نہیں ہے اس کو من ہاد کوئی ہدایت دینے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور البتہ تحقیق اے آل فرعون، اے قبطیو تمہارے پاس آیا تھا یوسف نبی من قبل اس سے پہلے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ۔ یوسف کو تو جانتے ہو، مانتے بھی ہو۔ فما زلتم اس کی زندگی میں تمہاری حالت کیا رہی؟ فما زلتم تم ہمیشہ رہے فی شکن شک میں مما اس چیز کے بارے میں ما جاءکم بھی جو وہ لایا تھا تمہارے پاس، تمہیں دل سے یقین نہیں آیا کبھی اس کی بات کا۔ مانا ہے لوگوں نے ایمان بھی لائے تھے، قبطی لوگ یوسف علیہ السلام پہ ایمان بھی لائے تھے۔ بنی اسرائیل کا پتہ ہے نا یہ کب مصر کے اندر آئے؟ یوسف علیہ السلام کے ذریعے آئے، تو انہوں نے اپنے مذہب کی یہاں پہ دین اسلام کی یہاں پہ تبلیغ کی، اور اللہ نے بہت قیادت اور سعادت جو سیادت ہے وہ عطا فرمائی تھی اس ملک کے اندر۔ لیکن پھر تاریخ بدل گئی، حالات بدل گئے، اور حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جانے لگا، یہاں تک نوبت پہنچ۔ تو اسی واقعہ کو تاریخی حوالے کو وہ یاد دلا رہا ہے وہ مومن آدمی جو آل فرعون میں سے کہتا ہے وہ یوسف تمہارے پاس واضح دلائل لایا تھا، تمہیں شک ہی رہا، ہمیشہ یقین نہیں آیا۔ حتیٰ اذا ہلاک یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہوا، قلتم تم نے کہا لن یبعث اللہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ من بعد اس کے بعد رسولاً کوئی رسول بھی۔ یا تو اس کی شان بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جیسا یہ رسول ہے اس طرح کوئی رسول آ ہی نہیں سکتا، بس تم اسی بات کو یقین کر کے دل میں بٹھا کے بیٹھ گئے ہو، اور یا تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ آخری یہ رسول ہے، بس اس سے جان چھوٹ گئی تو اس کے بعد ہمیں کسی کی بات سننی نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا تھا یہ سالوں میں ملا تھا، مضبوط اقتدار عطا فرمایا تھا، بڑی عزت عطا فرمائی تھی، اسی وجہ سے ان کو بات تسلیم بھی کرنا پڑتی تھی، سننی بھی پڑتی تھی۔ جب وہ چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ چلو بھائی جان چھوٹی ہے۔ جنہوں نے مانا ان کو بھی شک تھا، اور جو نہیں ماننے والے تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ اب تو جان چھوٹ گئی ہے، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کذالک اسی طرح یضل اللہ اللہ گمراہ کرتا ہے من ہوا اس آدمی کو ہوا مسرف جو حد سے بڑھنے والا ہو، مرتاب شک کرنے والا، بہت شک کرنے والا۔ الذین وہ لوگ یجادلون جو جھگڑا کرتے فی آیات اللہ اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر سلطان بغیر کسی ایسی دلیل کے عطاہم جو ان کے پاس آئی ہو، دلیل کوئی ہوتی نہیں، ایسے آما تاما بولے جا رہے ہوتے ہیں، اوٹ پٹانگ بونگیاں مارتے ہیں،
کوئی بات صحیح نہیں ہوتی ان کی. مقصد ہے کہ بس بولنا ہے, مقصد ہے بولنا ہے, بس چپڑ چپڑ کیے جانا ہے بس, تاکہ لگے کہ جواب دیا جا رہا ہے. بس کا برا مقتن, بڑی ہے مقتن ناراضگی کے اعتبار سے عند اللہ, اللہ کے ہاں, وعند الذین آمنوا, اور ان لوگوں کے ہاں جو ایمان لائے, کذالک اسی طرح, یطبع اللہ, اللہ مہر لگا دیتا ہے, علی کل قلب متکبر جبار, ہر ایک متکبر اور سخت آدمی کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے. وقال فرعون, فرعون نے کہا, یا حامان, اے وزیر حامان, ابنی دی, تو بنا میرے لیے, سرحن, ایک بلند عمارت, علی, تاکہ میں ابلغ پہنچ سکوں, الاسباب, رستوں تک. کون سے رستوں تک پہنچ سکوں؟ اسباب السماواتی, آسمان کے رستوں تک پہنچوں, اور پھر میں جا کے دیکھوں کہ کیا آسمانوں میں, فاطلع, پھر میں جاکوں, الی الہ موسیٰ, موسیٰ کے خدا کی طرف, وانی لاظنہ کاذبا, اور میرا بے شک یقین ہے, میں اس کو یقین کرتا ہوں جھوٹا. وکذالک, اور اسی طرح, زین, مزین کیا گیا, لفرعون, فرعون کے لیے, سوء عملی, اس کا برا عمل, وصد, اور وہ روک دیا گیا, عن السبیل, سیدھے رستے سے, وما کید فرعون الا فی تباب, اور نہیں تھا فرعون کی چال نہیں تھی, الا فی تباب, مگر تباہی. تو یہاں پہ دیکھو عزیزو, توجہ کرنے کی بات جو ہے کہ فرعون نے حامان سے کہا ایک عمارت بناؤ, بلند عمارت ہو, اس کے اندر میں اوپر جا کے آسمان میں جھانکوں کہ موسیٰ کا رب ہے یا نہیں, بیٹھا ہوا ہے, کھڑا ہے, کیا کر رہا ہے, بلند عمارت تعمیر کرو. تو مصری یہ بڑی بڑی عمارات بنانے کے اندر آپ کو علم ہے, مشہور ہے. مصر کے جو یہ اہرام ہیں, یہ اس بات کے اوپر گواہ ہیں. اچھا, یہاں پہ بات غور کرنے کی, اس نے کیا کہا, آسمان کے رستے, یعنی آسمان کے اوپر میں چڑھ کے دیکھوں. تو بعد گمراہ لوگوں نے یہاں پہ یہ دلیل لی کہ اللہ کو آسمانوں میں ماننا یہ فرعون کا عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ فرعون کا عقیدہ ہے, لہذا اللہ کہیں بھی نہیں ہے, آسمانوں میں نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ کیا کہا انہوں نے؟ یہ فرعون کا عقیدہ ہے, آسمانوں میں نہیں ہے. کہاں ہے وہ؟ ہر جگہ ہے. حالانکہ قرآن کی بہت سی آیات اور پھر احادیث بھی بہت سی جن کے اندر یہ واضح ذکر موجود ہے کہ اللہ کی ذات آسمانوں میں ہے. سارے دلائل اسی بات کی طرف اشارہ کرتے کہ اللہ آسمانوں میں ہے, اللہ آسمانوں میں ہے. کوئی دلیل بھی ایسی نہیں, بلکہ یہ جو عقیدہ ہے, دیکھو یہ عقیدہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے. تبھی تو اس نے زچ کرنے کے لیے الٹا جواب دیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں تمہارا ہے کہ نہیں خدا وہاں. یہ ہے اصل حقیقت. واللہ عالم بنائی ہے یا نہیں, کسی حدیث کے اندر ذکر موجود ہے. زہر کے بعد سبق انشاءاللہ.